عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ سے واپس آئے۔ مصر پہنچے تو حضرت خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس بلا لیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن نافع کو حاکم مصر کے عہدہ پر فائز کیا۔ قسطنطین کیسر روم عبداللہ بن سعد کے ہاتھ دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ عبداللہ کو واپس بلا لیا گیا ہے اور ایک دوسرا عبداللہ حاکم مصر ہوا ہے تو اس کے مردہ عزائم میں جان سی آ گئی، بجھے ہوئے ولولے، مری ہوئی امیدیں زندہ ہو گئیں۔ اس نے ایک بحری فوج افریقہ کے ساحل پر اتاری اور اسلامی مقبوضات سے خراج کا مطالبہ کیا۔ انکار پایا تو تلوار دکھائی اور حملہ کر دیا۔ رومی کثیر تھے اور اہل اسلام قلیل تھے، مصر سے بروقت کوئی مدد بھی نہ پہنچ سکی۔ بالآخر رومی غالب آئے اور مغلوب مسلمان تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس فتح سے رومیوں کا دل بڑھا اور انہوں نے اپنی فوجوں کو سکندریہ پر بڑھایا۔ یہ فوج خشکی کے راستے دندناتی، لوٹ مار مچاتی، فتح کے گیت گاتی، صلیب کی جے کے نعرے لگاتی سکندریہ پر بڑھی۔ کیسر روم نے 600 کشتیوں کا بیڑا تیار کیا اور سمندر کے سینہ پر سوار امیدوں کے چمن زار کھلاتا، فوجوں کا دل بڑھاتا سکندریہ کی طرف چلا تاکہ سکندریہ پر دو طرف سے حملہ کر کے اسے فتح کرے۔ رومیوں کی یلغار اور ان کی لوٹ مار کی اطلاع پا کر مجاہد سکندریہ کی حفاظت کو بڑھے۔ دونوں لشکر ملے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے رومی فوج کی بوٹیاں اڑا دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ قسطنطین کی فوج کا جو سپاہی زمین پر قدم رکھتا مجاہد فوراً اسے کاٹ دیتے۔ اس طرح دونوں طرف کی رومی فوجیں اپنے ہزاروں جوانوں کو قربان کر کے بھاگی۔ قسطنطین جزیرہ قبرص جا پہنچا اور اپنے نوجوانوں کی لاشیں تک ٹھکانے نہ لگا سکا۔ قسطنطین جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جہاز نہیں ہے، بحری جنگ سے وہ ناآشنا ہے، بلکہ ان کے خلفاء انہیں سمندر میں قدم رکھنے سے بھی روکتے ہیں۔ اس نے قبرص کو محفوظ مقام سمجھ کر وہاں ڈیرا ڈال لیا تاکہ سمندر کے راستے اسلامی مقبوضات پر حملے ہوتے رہیں اور آخر مسلمانوں کو تھکا تھکا کر بھگا دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ ساحل شام کی حفاظت کے لیے قبرص پر حملہ کی اجازت دی جائے، لیکن محتاط امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا تھا کہ ہمیں وسعت سلطنت کی ضرورت نہیں، جو ممالک سلطنت خداداد میں شامل ہیں ان کے انتظامات کو استحکام دو اور رعایا کی بہتری اور بھلائی کے کاموں میں مصروف رہو۔ قسطنطین قبرص میں مقیم ہوا تو ساحل شام پر حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ قبرص کی فتح نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر قیام امن محال ہے۔ حضرت امیر معاویہ بہت خوش ہوئے، بہت سی جنگی کشتیاں بنوائیں، ایک فوج مرتب کی جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو الدرداء، شداد بن اوس، عبادہ بن صامت اور ان کی خاتون محترم ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھیں۔ اس فوج کی سالاری حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ مجاہد کشتیوں میں بیٹھے خدا کا نام لیا اور توکل علی اللہ چل دیے۔ سمندر کی لہروں نے اٹھ اٹھ کر استقبال کیا۔ یہ لہریں مجاہدین کے عزائم کی طرح بلند تھیں، ان کے سینے مجاہدین کے دلوں کی طرح پاک تھے۔ سمندر کے جانور اور آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جو ہی یہ لشکر قبرص کے ساحل پر اترا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئیں۔ اتفاق سے گھوڑا بدک گیا، وہ گھوڑے سے گر پڑی، ایسی چوٹ آئی کہ وہ فوت ہو گئیں اور جس کی راہ میں نکلی تھی اسی سے جا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسی ہی پیش گوئی فرمائی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ انہیں وہیں ساحل قبرص پر دفن کر دیا گیا۔ مصر سے بھی مجاہدین کا ایک دستہ قبرص کے کنارے آن پہنچا۔ قسطنطین کو امید تھی کہ مسلمان پانی کے قریب نہیں آئیں گے، انہیں سمندر کا کوئی تجربہ نہیں، یہ بحری لڑائی کے اصول و قواعد سے آگاہ نہیں، مگر جب دیکھا کہ ایک کی بجائے دو لشکر آ گئے تو اس نے بھی خشکی اور سمندر دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ خشکی پر تو یہ حملہ بہت آسانی سے روک دیا گیا، مگر سمندری جنگ میں رومی بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے، اسلامی کشتیوں کو گھیر لیتے اور نیزوں کے وار شروع کر دیتے۔ مجاہد تلوار کے دھنی اور نیزہ بازی کے ماہر تھے، جب حملہ کرتے تو رومی کشتیاں دور بھاگ جاتی۔ مجاہدین نے سوچا کہ یوں کام نہیں بنے گا، اسلام کی یہ پہلی بحری جنگ ہے، خدا نخواستہ اس میں شکست ہو گئی تو سمندر سے خشکی پر پہنچنا مشکل ہوگا، لہذا ان کشتیوں کی قبریں اسی سمندر کی تہ میں بننی چاہیے۔
مجاہدین نے اپنی کشتیوں کو یکجا کر کے رسوں سے باندھ دیا اور اس طرح ایک جنگی ساحل بنا لیا۔ یہ ساحل انہیں میدان کا کام دینے لگا۔ پھر اس ساحل میں حرکت پیدا ہوئی اور رومی کشتیوں کے قریب جا پہنچے۔ جو کشتی پائی چھلانگ لگائی اس میں سوار ہو گئے، رومیوں کو قتل کیا۔ کشتی کو اپنی کشتیوں سے باندھا۔ کچھ کشتیاں دوڑ دوڑ کر سمندر میں شکار کرنے لگیں۔ مجاہد اور رومی ایک دوسرے پر حملہ کرتے، کشتیاں الٹتی اور سمندر کے پیٹ میں اتر جاتی۔ لاشیں سمندر کی سطح پر تیرتی، مچھلیاں پانی سے اپنا سر نکالتی، گوشت کے مزے لیتی اور خون چاٹ کر خوش ہو جاتی۔ جوں جوں لڑائی میں تیزی آتی، مجاہدین کے دلوں کی گرمی دھڑکن بنتی جاتی۔ وہ سمندر کی موجوں سے بے خطر ہو کر لڑتے، رومیوں کو قتل کرتے، کشتیاں الٹتے، اپنے قبضے کی حدود کو بڑھاتے۔ سمندر نے یہ جاں فضا نعرے کب سنے تھے؟ اسے تو صرف ناقوس کی آواز سے پیار تھا۔ یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں سے سمندر کی سطح بھر گئی، ان کے لہو سے پانی سرخ ہو گیا، نیلا سمندر سرخ سمندر بن گیا۔ رومی بیڑے نے شکست کھائی، دم دبا کر بھاگا۔ قسطنطین نے کشتی میں بیٹھا جان بچائی، بھاگا اور قسطنطنیہ کی راہ لی۔ قبرص پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک دستہ فوج کے ساتھ قبرص پہنچ گئے۔ سب نے مل کر خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب اسی کی نصرت سے ہوا ہے۔ قبرص فتح ہوا تو مجاہدین نے قریبی جزیرے رودس پر حملہ کر دیا۔ یہاں بھی رومی فوج مقیم تھی، خوب جم کر لڑی، مگر مجاہدین کے عقابی حملوں نے ان کی کمر توڑ دی اور وہ اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ رودس میں ایک پیتل کا بت تھا جسے یہاں کے لوگ اپنا محافظ سمجھتے تھے۔ یہ بت اتنا بڑا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ساحل پر اور دوسری قریبی ٹابو پر تھی۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان اتنی چوڑائی تھی کہ اس میں سے جہاز گزر سکتے تھے۔ اس بت کی اونچائی 105 فٹ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو توڑا اور اس کے ٹکڑے سکندریہ بھیج دیے، جہاں ایک یہودی نے اس پیتل کو 32,000 پاؤنڈ میں خرید لیا۔ اس فتح سے رومیوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان صرف میدان کے شیر ہی نہیں، سمندر کے نہنگ بھی ہیں۔ سمندر میں دور دور کے جزائر اس سے متاثر ہوئے اور قسطنطنیہ اور دوسرے سمندر پار ممالک پر لشکر کشی کا راستہ کھل گیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔